अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। एक मिनट मरियम, एक मिनट। मैंने कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया। आज मुझे ना आपका सवाल बाद में देखते हैं, पहले मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया है, मूवी, अच्छा। ठीक है? तो उसका नाम मैंने रखा है, पंजाबी में होगी, खांदे ने ते लांदे भी ने, ठीक है? ये एक एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा, यानी हर चीज़, हर तरह का मसाला इस फिल्म में होगा। 50% फाइनेंस मैं खुद करूँगा, 50% के लिए मैंने दोस्तों को कहा है कि मुझ पे बोझ ना पड़े। हालांकि इस फिल्म के फ्लॉप होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नाम ही ऐसा है, ट्रू। नाम ही काफ़ी है, खांदे ने ते लांदे भी ने। अच्छा, अब अपने रेगुलर सवालात की तरफ आओ आप जी। ठीक है, तो सब रेगुलर सवालात की तरफ चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न है, उनकी इज़्ज़त व वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। फजूल किताबी सी बात है। अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न है, उनका ये नहीं होगा। इज़्ज़त, वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, सुभान अल्लाह। ओ बात सुनो, अक़लियतों तक बाद में जाना, पहले अक्सरियतों का तो पता कर लो। ये सारा कुछ तो अक्सरियत को मुयस्सर नहीं है। क्या है माशरे का हुस्न? बदसूरती, जाओ जाके देखो, भूख नंग। यार देखो, ये एक बड़ा मशहूर शेर है शायर लुधियानवी का, मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। इस मुल्क में 70% जो मकरूह तरीन जराइम हैं वो सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, भूख, नंग, आवाजारी, पागलपन का नतीजा है। अमी टोपी ड्रम में। अच्छा देखो, एक इत्तेफाक है, मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक बड़ी खूबसूरत किताब लोग मुझे भेजते रहते हैं। ये मुझे इत्तेफाक से मेरा ख्याल है 14, आज 15 अगस्त है, क्या है 16, मुझे तो याद नहीं रहता। अच्छा, ये किताब लिखी है एक हमारे अक़लियती भाई ने, नाम है उनका एडवोकेट राजा नत्था नील गिल, और उसका उन्वान है तहरीक पाकिस्तान और मसीहियों का किरदार। अच्छा, अब मेरे में ना इतनी सकत रह गई है, ना अब एज है, ना वो एनर्जी है, वरना मैं लिखूं तहरीक पाकिस्तान और मुसलमानों का किरदार। ये उन्होंने की लबना सी भी तुसी शिकवे शिकायत ये है कि जी माशरे का हुस्न किथे, हुस्न सर का ताज सर ही नहीं आगा, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, सिरी गायब ने। वक़ार, तहफ़्फ़ुज़, तरक्की, और ये इन्हें जो किसी चीज़ अक्सरियत नूं ही मुयस्सर है, मैनू सिर्फ इन्हें समझा दें। लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, बच्चे बाहर फलाना टमकाना, 50% आबादी आपकी पॉवर्टी लाइन पे आ गई है। देखो बात सुनो, बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को माइनॉरिटीज़ के हवाले से 2-3 सत्रें सुनो, फिर अपने गिरेबान में झांको। उसके बाद फुर्सत हो, हिम्मत हो, हौसला हो तो शीशे के सामने खड़े हो के अपने मुंह पे थप्पड़ मारो। ये मुल्क था क्या? तो रोज़े अव्वल से इसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई थी। कायद ने कहा था, देखो बात सुनो, सैकड़ों किताबों नहीं, हज़ारों किताबों में है, पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। पहले तो इसी का तज्जिया कर लो। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मस्जिदों में जाएं या किसी और इबादतगाह में, आपका किसी मजहब, ज़ात पात या अकीदे से ताल्लुक हो तो कारोबार मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। अब ये था असल पाकिस्तान, जिसे बदरूहों ने, नाहिलों ने, ज़हनी फिक्री तौर पे मस्ख लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए मस्ख कर दिया। 78 साल हो गए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कायद ने जो कुछ कहा था, ये हमें आज़ादी है, मनाते रहो। मैं तो नहीं, मैं कई कॉलम लिख चुका हूँ इसमें कि जब कुछ होगा, जब मैं देखूंगा माशरा आज़ाद हो गया, गुर्बत से, अदम तहफ़्फ़ुज़ से, बेरोज़गारी से, बेकारी से, ज़िल्लत से, तो हम भी मना लेंगे। मुझे क्या लगता है भाई,
مجھ سے جھوٹ نہیں ہوتا, سچ بولوں نہ بولوں, جھوٹ نہیں بول سکتا, میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں. تو جس دن آزادی محسوس ہوگی, اور وہ اپنی ذات تک کے لیے نہیں ہوتا, میجورٹی آف دا پاپولیشن, بات کی بات ہے بھی ہندو سکھ عیسائی فلانا ٹم کھانا چھوڑو, اکثریت کا بھی میں نے کہا نا کہ یہ ہماری چھڑ کا تاج فلانا ایویں جملے پتہ نہیں کہڑے رائٹر پونڈے جا رکھے ہیں, انہوں نے گل کرنی بھی نہیں آتی. اچھا آگے چلیں آپ. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. دیکھو بات سنو, اندازہ لگاؤ, یہ اسمبلی کے اراکین بات کر رہے ہیں کہ ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سود یہاں سے شروع کرو نا, سود تو ہماری حکومتیں اس پہ پل رہی ہیں, یہ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آپ کے ہاں بلز وغیرہ آتے ہیں, ڈیو ڈیٹ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا سر چارج یا جو بھی ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کے انہوں نے کئی نام ایجاد کر لیے ہیں, میں حیران ہوتا وہ سود ہے. اچھا, اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سبحان اللہ. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم جب تک انہیں فٹ رکھیں گے اندر, جب تک رکھ سکتے ہیں رکھیں گے, چونکہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہمارا حشر نشر کر دیں گے. یہ رانا ثناءاللہ کا ہے, لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اچھا, دوسری طرف دیکھو, گنڈاسا پور صاحب فرماتے ہیں عوام پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل ہم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کریں. تم لیڈر ہو, کریں بھی تو ان کو سمجھاؤ, انہیں فتح مکہ کی یاد دلاؤ. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست دانوں کی پوری کمیونٹی بد دعائے ہوئے لوگوں کی, چونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے, اس لیے میں سب سے زیادہ ان کے خلاف بھونکتا ہوں. ان کے لیے بات سنو, کسی ڈاکٹرز کے لیے, انجینئرز کے لیے, فوجی کے لیے, سائنٹسٹ کے لیے, فنکار کے لیے قائدین, رہنما, لیڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تم نے تو لیڈ کرنا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ لوگوں, میرے بھائیوں, دوستوں, ساتھیوں, فتح مکہ بھول گئے, وہ سود سمیت بدلہ لیتے. عشق رسول کے دعوت کیا کہا ابھی میں نے, قائد اعظم فوٹو نہیں لگی ہیں فلانے, فوٹو لگی ہیں نہیں لگی ہیں کی ہے وہی کوئی گل منی تسی, فوٹو نہیں لگی, اپنے کام میں جھانکو. یونٹی فیتھ, اس کے 3 لفظ کوئی پریکٹس نہیں کرتا اس ملک میں. ڈسپلن نام کی, اور نماز کا بنیادی مقصد ہے ڈسپلن, ورنہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اوقات مقرر ہیں. لیکن نہیں, یہ چبل لوگ ہیں. یہ پوری کی پوری کمیونٹی پالیٹیشنز کی یہ بد دعائی ہوئی ہے. ان کے بھیجوں میں پتہ نہیں, ان کے مغزوں میں بھیجوں کے علاوہ کیا ہے, گندی جرابیں رکھی ہوئی, انہوں نے کیا ٹھونسا ہوا ہے وہاں. اچھا, فتح مکہ کے صدقے معاف کرو, اس کے لیے قدرتی, دیکھو بات سنو, یہ ہے کیا, ہم کہتے ہیں سیرت النبی. میرا خیال ہے کہ جو کوئی بندہ 5ویں 7ویں 10ویں 8ویں پاس بھی ہوگا, اس نے سیرت پہ 1 2 4 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی تو کوئی 10 20 50 صفحے ہی پڑھے ہوں گے. کون سا مسلمان ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا اور فتح مکہ یاد, اور کن کن کو معاف. اب تم نے یہی کچھ کرنا ہے, اس کی وجہ ایک قبائلی سا معاشرہ ہے, نہیں پاگل سے لوگ, انتقام لینا ہے. بالکل لو, بہت اچھی بات ہے. ایک آخری بات سن لو, ایک دفعہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے تلواروں کے ساتھ, ایک مارا گیا. صحابہ نے ہمارے آقا سے پوچھا کہ حضور یہ جنتی یا, انہوں نے کہا دونوں جہنمی. تو صحابہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا حضور جو مر گیا, جو قتل ہو گیا, وہ بھی جہنمی, تو کرنے والا تو سمجھ آتا ہے. تو آپ نے کہا جو قتل ہوا ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ اس کو قتل کر دے. وہ زیادہ تگڑا تھا, اس نے مار لیا, دونوں جہنمی. تو اگر ان حضور کے فرمودات کی روشنی میں اپنی شکلیں دیکھے تو میرا خیال ہے انتہائی مکروہ دکھائی دیں.
یہ تو نام نہاد رہنما قائدین، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قائدین، لیڈر، رہنما، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان، یہ محاورہ صدیوں پرانا ہے، اب پنجابی کا ہے. چلو صحیح، ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ چلتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مانتا ہوں ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ایک بڑا اضافہ ہے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی یہ صورتحال بہتر ہوگی. سبحان اللہ یار، فضول کی گل ہے. مطلب مانتا ہوں، اچھا تو نہ مان بھائی، یہ بار بارش ہو رہی ہے، میں مانتا ہوں بارش ہو رہی ہے، اچھا میں نہیں بھی مانتا تو وہ تو ہو رہی ہے، غرق ہو گئے لوگ، تم کہو گے کہ نہیں میں مانتا ہوں، منڈن کی فرق پہنتا. اچھا جنہوں نے قرضہ واپس لینا ہے انہوں نے تو تمہاری تون توڑ کے لینا ہے. وہ تمہارا تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں تو وہ یہ تو صرف وفاقی وزیر خزانہ. اچھا ادھر وہ باس جڑا ہے وہ کہندا ہے اشاریے تو فلانا اسٹاک ایکسچینج ادھر ادھر. اچھا موٹی گل کرو، اشاریہ ایک ہی عوام، اگر وہ خوش ہیں، سکھی ہیں، پرسکون ہیں تو ایسی تیسی تواڈے اشاریاں دی عوام ایک اشاریہ. اچھا وزیر خزانہ کا بیان اب پتہ نہیں انہوں نے لاڈی کی ہے، کوئی چونڈی وڈی ہے وزیر اعظم نے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. وہ کہندے ساڈے کہندے ونگے منہ تے چبیاں خبراں. سو ونگے ہاتھ تے پولیس مقابلے یا ونگی کیا ونگیاں لتاں پولیس مقابلے، سارا چھوڑو ایویں، پتہ ہے سب کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ہی مختلف ہیں. وہ پتہ نہیں وزیر اعظم ہاؤس چوڑے جڑے انہوں نے پتہ نہیں باہر یا جھوٹ بول دینے، بے خبر ہیں تب بھی قصوروار ہیں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ قصوروار ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. اشاریہ ایک، اشاریے فلانے ہیں، پتہ نہیں یہ مترجم بھی انہاں دے اکاؤنٹ چول ہوندے. اشاریے کدے ہوئے 25 کروڑ اشاریے نے، ادھے خطے غربتیں نے اشاریے، تو تواڈے اشاریاں نو اسی چٹنا. اور میں اکثر وہ ان کا کیا نام تھا ان کا، پاکستان کے یوسفی صاحب، ان کا ایک جملہ کمال کا ہے، پاکستان کی پوری تاریخ اس میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، تے او دا پیو کیڑا ہوندا ہے سرکاری اعداد و شمار. تو کچھ تے لکو ہی نہیں سکتے. چلو بہت خوب، چلیں حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی کے بعد اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 50 روپے تک بڑھ گئی ہے. چلو کوئی گل نہیں یار، ٹھیک ہے. دیکھو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں عوام سستے ہیں، صرف لوگ سستے ہیں. مار دیو، چک لاؤ، ذلیل کر دیو، پرچے دے دیو، حوالات بند کر لو، وہ شکایت کرن گیا ہوئے انہوں چکے اندر سٹ لاؤ، بارگین کرو. میں نے چند دن پہلے ایک دیکھا، ایک ماڑا سا ہی چینل ہے، حیران رہ گیا میں. پشاور میں پورے کا پورا تھانہ اے سی شیسی لگے ہوئے، بجلی کی چوری کوئی میٹر نہیں. اب بتاؤ یہ کہاں کیا ہے؟ ہاں اشتہارات میں سب اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک اشتہاری حکومت ہے. آہا اپنے جملے پہ نا مجھے سرور آ گیا. اشتہاری حکومت کہتے نا فلاں بندہ اشتہاری ہے، وہ سر تے نہ نام ہے، یہ حکومت ہی اشتہاری ہے. وہاں سب ٹھیک. سبحان اللہ بھائی، واہ، شاباش حسن صاحب، ویری گڈ. ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب، شاہ محمود قریشی کی رہائی سے متعلق بعض حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ صاحب کو پی ٹی آئی کی کمان سونپی جا سکتی ہے اور انہیں بانی کا متبادل بنا کر پیش کیا جائے گا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل کا میں نے یہ بیان پڑھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کی رہائی جو ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ممکن ہوئی ہے، کسی نے کوئی فیور نہیں کی. بہرحال میں تو لا نہیں جانتا، جو پڑھا تھا وہ آپ سے اب چلتے ہیں آگے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمران کی ریپلیسمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو بات سنو، عمران زندگی میں ہی ٹریجک ہیرو، اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، اس کی عمر دراز کرے، زندگی میں ہی ٹریجک ہیرو بن چکا ہے. اور
पूरे बनी नौ इंसान की तारीख याद रखो, इस बात की गवाह है कि दुनिया के 95% हीरोज आर ट्रेजिक हीरोज। नेल्सन मंडेला ने जितनी टील जेल काटी, कुछ नहीं हुआ, जिंदा बाहर आ गया, तो वो देवताओं की तरह था। हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मैंने तो देखा भी नहीं उसको। ट्रेजिक हीरोज। सुल्तान टीपू अगर शहीद ना होता, उसका नाम कोई ना जानता। अगर उसमें जीत गया होता, उसका नाम कोई ना जानता। नवाब सिराजुद्दौला, कभी जाओ जाके पता दे करो, है की सी मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया, तो लेजेंड हो गया। सो इन लोगों को ये बात समझ आ नहीं सकती, इनका वो लेवल नहीं है कि ये अगर आप इतने से रबड़ को गौर से सुनो, मेरी मिसाल, इतना रबड़ है, खींचोगे तो उस पर प्रेशर आएगा ना, लेकिन खींचते जाओ वो अपने असल कद से भी कई गुना लंबा हो जाएगा, और मौत बरहक है। So true. इतनी सी बात है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी का जो टाइप है, जो उनका बैकग्राउंड है, इतनी दलेरी से दो बंदे हैरत अंगेज हैं। एक चौधरी परवेज लाई, एक मर्द-ए-आहन की तरह खड़ा होकर, उनकी रवत नहीं है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैकग्राउंड है, मैं नहीं सोच सकता कि बड़ा मुश्किल, उन्होंने जिस तरह जेल काटी है, काबिल एहतराम है। बाकी ये रिप्लेसमेंट वगैरह, ये बहरहाल अकलें जितनी होती हैं उतना ही सोचता है। चलो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, लाहौर में बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां नोच कर फरार होने वाला मुलजिम साथी समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शाबाश। मुख्तलिफ शहरों में CCTD जो भी है, टीम ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं, और मुकाबले में 8 डाकू हलाक, जिसमें 25 से ज्यादती के 2 मुलजिम। याद रखो, ये इंसान नहीं होते, ये आदमजाद नुमा दरिंदे होते हैं। ये वो हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए इनके लिए भी कोई कानून नहीं होना चाहिए। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। हमारे यहाँ कानून की चुके नहीं, देखो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आगा पीछा कोई नहीं है। किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी बूढ़ी के साथ, मतलब जो जाए हो जाए। तो करने वालों को, बेगैरतों को सोचना चाहिए, अगर कानून नहीं है तो तुम बंदे तो हो, मारो इनको। देखो, जैसा माशरा वैसा रवैया, मुहावरा हमारे बुजुर्गों का है, सदियों पुराना। क्या? डंडा पीर है, बिगड़ियां तिगड़ियां था। या तो अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, या अगर अपने बच्चों बच्चियों की या बुजुर्गों की या इन आम लोगों की हिफाजत करनी है तो भाई खींच के रखो काम। गवर्नेंस तो है नहीं। जिस मुल्क में पता हो हर कि थाने भी नीलाम होते हैं, तो वहां का कदी गवर्नेंस दब के रखो, बस मुगलों के जमाने वाले काम करो। देखो, बात सुनो, एक मुसीबत ये है, ये बहुत ही जाहिल है। गवर्नेंस जो है ये टांगा चलाने वाला काम नहीं है, समझ गए हो? टांगा कोचवान चला रहे हैं, कली सवारी बई ते पाटी लुआरी बई, ठीक है? गवर्नेंस है रथ चलाने का नाम, जिसपे 8, 12, 14 घोड़े, चैरियट रेस, और कोचवान ये काम नहीं कर सकते। इस मुल्क में ये काम कोचवानों को दे दिया गया है। 8 घोड़ियां दा रथ है, उसमें तो चाहिए कोई तगड़ा बंदा चाहिए। हसन साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। हसन साहब, कौमी असम्बली में आइन के आर्टिकल 51 और 59 में तरमीम का बिल पेश किया गया। तरमीमी बिल में मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की नई हदबंदी और नया सूबा मगरबी पंजाब तजवीज़ किया गया। देखो, बात सुनो, बहुत अच्छा किया है, इसको सिरे चढ़ना चाहिए। सिर्फ पंजाब ही क्यों भाई? वजह सिंध, बलोचिस्तान, KPK क्यों नहीं? ये या पागल हैं
یہ بات سمجھنا چاہتے نہیں، چونکہ معاملہ تو بہت سادہ ہے. دیکھو پنجاب کی آبادی 122 ممالک سے زیادہ ہے، سندھ کی آبادی 162 ملکوں سے، کے پی کے کی آبادی 152 ملکوں سے. اب یہ صوبے ہیں ہمارے. اچھا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، آئی جی، چیف سیکرٹری، وہ جیسے ہوں جو بھی ہوں وہ چھڈو، ان کے دفاتر ماشاءاللہ لاہور میں ہوتے ہیں. فورٹ منرو کا بندہ کسی کام کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے لاہور سے فاصلہ فورٹ منرو کا ہے 521 کلومیٹر. بردوتوں کو موت بھی نہیں آتی، نہ شرم آتی ہے نہ موت آتی ہے. کے پی کے میں وزیر اعلیٰ، آئی جی، چیف سیکرٹری، جو میں نے پہلے کہا کہ دفاتر ہیں پشاور میں. چترال میں رہنے والا اگر آئے تو 370 کلومیٹر. واہ. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ، آئی جی، یہ وہ سارے وہ جو بھی ہیں یہ چیف سیکرٹری میکٹری، یہ کوئٹہ میں بیٹھتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ گوادر سے اگر وہ مسلمان یا پاکستانی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہیں. 913 کلومیٹر. یہ ڈوب بھی نہیں مرتے. انہوں نے کھبے کھانے ہوں، ریاستہ نے انہوں دیاں، یہ صوبے کوئی نہیں ہے کہ یہ جاگیرہ نے انہوں دیاں. یہ بل صرف پیش ہی نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہر صورت پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف آئینی ماہرین کے مطابق 18ویں ترمیم پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کمزور وفاق نے کمزور پاکستان بنا دیا، جبکہ صوبے امیر اور ان کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، جبکہ وفاق کمزور اور بے بس ہے. کیا یہ عدم توازن نہیں؟ فضول حرکت تھی. میرے طبقے کالم اٹھا کے دیکھ لو، میں نے کہا گنڈا گردی کی بدماشی کی انتہا ہوئی. نہیں ہونا چاہیے. میرا کیا لینا دینا ہو جاتی ہو، میری صحت میں بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھو 18ویں ترمیم کی گئی اس لیے تھی اندر تو واردات ہو سی کہ اختیارات کو نچلی ترین سطح تک لے جایا، گورنیبل ہو، یہ ہو وہ. اچھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جو اہداف سے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، کوئی بہتری نہیں آئی، بد سے بدتر ہوا. اچھا، جو اس کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتی جماعتیں، وہ اپنے اپنے صوبوں میں لمبے اقتدار کے بعد بھی کوئی اچھا تو گولی مارو، برا بلدیاتی نظام نہیں، بالکل نہیں. چونکہ خاندان ہے، نظام نظوم اس ملک میں کوئی نہیں ہے. پاکستان چند خاندان بس. کورٹ آرڈرز کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے. وجہ بتاؤ. چونکہ بچہ جہاں میرے سامنے بیٹھا ہے یہ اقتدار بھی ہے ماڑا جا. نو یہ درندے ہیں. یہ وہ حملہ آور ہیں جو ملتا ہے لوٹ لیتے ہیں، جو بچتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. ادروائز دیکھو بات سنو، پرویز مشرف بکواس کر دے. اچھے کاموں میں ایک زبردست کام کیا تھا، بلدیاتی انتخابات. جب ہوں گے ایک نئی قیامت بھی آئے گی. یاد رکھنا، محروم طبقات کو جب ملے گا نا تو وہ بھی ذرا بوٹی چھوٹی، چونکہ کلچر آپ نے بنایا ہوا ہے ان بڑوں نے لوٹ مار کا، لیکن آہستہ بکواس ہے. یہ 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا فراڈ تھا. چند خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. 18ویں ترمیم وائبل کرو کام. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا نام اعزازات کی لسٹ سے نکال دیا، نشان پاکستان لینے سے معذرت کر لی. مل بھی جاتا تو کیا تھا. کون ہے یہ؟ اور یہ اعزازات سے ماورا ہو چکے ہیں. جن کو ملتے ہیں لوگ ان کو بھی دھتکارتے ہیں. اب نشان پاکستان اس نے کیا لینا ہے بھائی؟ تو پاکستان ہی ہے نا. پر ہاتھے نے وری آپ دو وری پھر پنجاب نو مسلسل چمبڑے، کوئی پورا خاندان جتیاں سمیت سوار ہیں. تو نشان پاکستان کہاں سے آ گیا بھائی؟ پاکستان میرا ہے. نشان پاکستان تسی رکھو، یہ پکھیاں ننگیاں نو دیو. اچھا، یہ اب وزیر اعظم کو چھوڑو، ایک وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. اچھا، یہ غرارہ ڈیزائن ہوا تو کیا تو کرتے کیا ہو؟ ڈیزائنرز کو ایوارڈ نہیں دیا، جو ڈیزائنر ہے اس کو ایوارڈ نہیں دیا
تو یہ ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے. اور کمال کی بات سنیں آخری, یہ ستارہ امتیاز محمد شیعات ایک اداکارہ ہیں ہماری, ان کو ملا, اور نہیں وہ پتہ نہیں تمغہ امتیاز ہے, عطا تارڑ کو ستارہ امتیاز ہے, لیکن امتیاز ہے. مجھے کسی نے کہا کہ حیران یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہا بات سنو, سبحان اللہ, دونوں ہی فنکار ہیں. ٹھیک ہے ایسے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ قائد اعظم اور علماء کے افکار کی آج کے پاکستان میں اتنی ہی جگہ ہے جتنی اس حکومتی اشتہار میں. اس طنزیہ ٹویٹ کی کچھ سمجھ نہیں آئی. نہیں, کوئی تنزیہ بندیہ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی آئی لائک ہیم, میں نہیں جانتا اس بندے کو, نہ کبھی ملا ہوں, بٹ نارملی یہ بہت اپ رائٹ بندہ ہے. لیکن یہ بات بچگانا ہے. اچھا, قائد اعظم اور علماء کے افکار کی آج کی پاکستان میں اتنی جگہ, وہ کبھی بھی نہیں سی. عوام میں ہے, عوام میں ہوتی تو کسی کی جرت ہوتی. حکمران کیا ہے یہاں, تو عوام بھی قائد اعظم کی بالکل نہیں سنتے. اقبال نے دیکھا بہت ہی بڑے بڑے خواب دکھاتے تھے. قائد اعظم تو پریکٹیکل سے آدمی تھے, کوئی شاعر تو نہیں تھے, وہ تو بیرسٹر, تو بڑی نپی تلی بات کرتے تھے. تو وہ اقبال کو تو نکال, وہ اقبال صاحب نے تو پتہ نہیں مومن ہو تو بے تیغ اور فلانا, اور پتہ نہیں ستاروں سے آگے جہاں, اور پتہ نہیں بغیر پتہ نہیں کیا شاہی بناتا, پتہ نہیں, حالانکہ بعد پتہ لگا بناتا ہے. اچھا خیر, وہ اقبال صاحب کو چھوڑو, شاعر بس اسی طرح کے ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے 3 لفظ بہت کوٹ ہوتے ہیں, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. یہ تو کبھی عوام نے نہیں سنے, حالانکہ جگہ جگہ لے, اتحاد, یقین محکم, نظم و ضبط. مجھے بتاؤ, یہ حکومت کو تو چھوڑو دفعہ, یہ کون سی حکومتیں ہیں, کوئی بھی نہیں تھی. اتحاد, یقین, یا اچھا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, کوئی ایک لفظ بتاؤ جس کی ایک جھلک پوری قوم میں کبھی دکھائی دی. کہیں ڈرامہ ہے, کہیں ٹوپی ڈرامہ ہے, کہیں پگڑی ڈرامہ ہے, کہیں دستار ڈرامہ ہے, کہیں امامہ ڈرامہ ہے. ڈرامے نے سارے. عوام میں ہے یہ بات, اتحاد بتاؤ, فیتھ, اور یہ جو ملک چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے لیک آف فیتھ ان دیئر اون کنٹری. پتہ نہیں ماں کے زیور بیچ کے, یا کیا ہیرا پھیریاں کر کے, یا پیودیاں پیلیاں بیچ کے جڑے ملک چھڑ رہے ہیں, کی یہ لیک آف فیتھ نہیں تو اور کیا ہے. ملک پہ ہی آپ کو یقین نہیں, نظم و ضبط. بات سنو, میں خیر شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں تو سٹھایا ہوا آدمی ہوں. یہ پچھلے رمضان کے آخری دنوں میں نے دیکھا مسجد سے خدا کی قسم لوگ جس طرح نکلے ہیں. یہ ہمارے انٹر ہوتے ہی جی, کسی ایسے آر میں انٹر ہوتی ہے, یہ گراؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کے ساتھ ہی مسجد, جیسے باڑے کی یکدم کھل جائے کوئی. نماز کا تو مطلب ہی نہیں پتا. یہ جنت دی تلاش تھے, ٹھیک ہے, باقی بھائی صفائی ستھرائی, پنکچویلٹی, ڈسپلن, سیدھی قطاریں. کیا کیوں قطاریں اگر ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ پاک کو سجدہ نہیں ہو سکتا. اکیلے نماز پڑھتے ہو تو اتنے کیڑی قطار ہوں گی نا. یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. نماز اتنا زبردست پیکج ہے, اگر اس کو سمجھ کے 25% نمازی یہ کرنا شروع کر دے, جس طرح اس نے پابندی اوقات کرنی ہے نماز میں, یہ باقی پوری زندگی میں یہ 5 ٹائم تمہیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. لیکن نہیں, قائد تک بڑا ڈسپلنڈ بیرسٹر, پوری زندگی کسی کی جرت نہیں ہوئی ہاتھ لگا سکے, جیل میں ڈال سکے, سارے گئے, گاندھی جی وغیرہ. لیکن قائد کا تم دیکھو کتنی محتاط زندگی. ان کے رائیولز, حریف, وہ بھی کہتے تھے ہی از انکرپٹیبل, انپرچیزبل. ٹھیک ہے ایسے صاحب, آخری سوال ہے. ناروے کے اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ناروے کے وزیر خانہ کو فون کر کے تجارتی محصولات پر بات کے ساتھ نوبل امن انعام کے بارے میں بھی پوچھا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے نوبل پرائز کی اتنی فکر کیوں ہے؟ دیکھو اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہیں, کامیابی, ناکامی, خواہشیں, یہ ایک اور دنیا ہے.
ज़िंदगी में कुछ लोगों को फुल स्टॉप आता ही नहीं. Few people know where to put a full stop. Finished. डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज क्या है, आप दुनिया के सारे इनामात दे दें, पेट फिर भी नहीं भरेगा. एक नफ्सियात होती है, जितना अंदर जाता है उतनी भूख बढ़ती है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि इधर हमारा क्या कल्चर है, थके टुटे छितरनुमा इजाजात छितरियात, ये लोग ज़मीर बेच भला ना कर. अच्छा, वो ट्रंप खुद कह चुका है, अंदाज़ा लगाओ यहाँ कि मैं इस एजाज़ का हकदार हूँ. अच्छा, और इससे कबल वाइट हाउस के 4 सुदूर ये हासिल करने के लिए. लेकिन एक बात सुनो, कोई औकात नहीं, किसी चीज़ की कोई औकात. जिंदगी नाम है सिर्फ एक चीज़ का, ज़मीन पे चलते चलते ज़मीन चले जाओ, बस उसके बाद पता लगता है कि तुम कौन हो. बहुत खूब. सादत हसन मंटू को जीने नहीं दिया, ऐसा सब बेगैरत था यहाँ. लेकिन पूरी प्रोस की तारीख उठाओ अपनी उर्दू जबान की, वाहिद बंदा जिस पर 4-5 डॉक्यूमेंट्रीज और बाकायदा फिल्में बनी, या गालिब है उधर, बाकी कौन है. ये इजाज़ात वगैरह. और एक बात आखिरी सुन लो, वो हिटलर भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है, समझ गए. जी, मेरे पास किताब है, मैं दूंगा तो नहीं, इस तरह की किताबें मैं नहीं देता, पढ़ लेना कभी आके. ठीक है. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. अल्लाह हाफिज.